یا گہر یا گہر یا گہر اچھا جی، بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں جی، بھول گئے لوگ، بھول گئے اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ کی طرف واپس جانا ہے، ایسا ہی اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے۔ یہ زندگی ایک مسافرت کا نام ہے، یہ مسافرت ہے اور ہم سب مسافر ہیں۔ یہ ہمارا دیش نہیں ہے، ہم پردیش میں ہیں، ہمارا دیش وہ ہے، ہمارا دیش وہ ہے۔ اگر آج اسی زندگی میں اور اسی دیش میں جسے میں نے پردیش کہا، اللہ پر روز قیامت پر ایمان لے آؤ، صالح اعمال، نیک اور صالح اعمال اختیار کر لو۔ کیا کہا جائے، ایسا ہی ہے نا جی، کہیں غلط ہے کچھ؟ اللہ کی طرف سے آئے نا، ایسا ہی ہے نا، اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ بچا ہے کوئی اس سے؟ بچا ہے کوئی؟ یہ زندگی ایک مسافرت ہے، ہم سب مسافر ہیں، ہم سب مسافر ہیں بھائی، جہاں سے آئے وہیں واپس جانا ہے، تو یہ مسافرت ہے نا، یہ مسافر ہیں نا ہم سب، اور کیا ہیں؟ ایسا ہی ہے نا۔ احمد فراز صاحب ہے، احمد فراز صاحب نے کہا، اور بڑی یہ باریک اور بڑی ٹیکنیکل بات ہے، جو صوفی ازم والے ہیں یا کسی درویش، کسی صوفی، کسی فقیر یا کسی اللہ کے حبیب آقا علیہ السلام پنجتن پاک اور سرکار کے کسی نوکر کے سامنے یہ کہا جائے گا، وہ تو اس کی تمہیں پوری وضاحت پیش کر دے گا۔ احمد فراز صاحب نے کہا، اور بڑی گہری بات کر گئے، آج تک بھی ٹل ٹوڈے، آج تک بھی سمجھ میں نہیں آئی کسی کی، جیسے لاسٹ محفل میں کہا تھا میں، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ، یہ ہے نا صنم کدہ، بتایا کسی نے آج تک؟ اسی صنم کدے میں لا الہ الا اللہ پڑھنی ہے نا، اسی کو پڑھانی ہے نا، صنم کدہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا، ڈاکٹر صاحب نے، علامہ اقبال نے، کہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبے میں رکھے ہوئے بتوں کو توڑ دیا تھا اور کلہاڑا بڑے والے بت کے گلے میں ڈال دیا تھا، کندھے پہ رکھ دیا تھا۔ ایسی پوچھ کو اسی نے توڑے ہوں گے، جب والد نے پوچھا، اسی سے پوچھا، اسی کے کندھے پہ کلہاڑا ہے، سارے بت توڑ دیے تھے۔ یہاں ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ رحمہ سمجھا کیا رہا ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، اپنے ابراہیم کی تلاش میں، جو تمہارے صنم کدے میں جا کر اس بت کو کلمہ پڑھا دے، جو پالا ہوا ہے نفس کی خواہشات کا، دنیا کی خواہشات کا، خواہشوں کا، دولت کا، اولاد کی پرورش، اولاد کا مستقبل بکواس کرتے ہو، ہم سا مستقبل دو پل کے جیون سے ایک عمر چرانی ہے، وہ جو عمر چرانی ہے وہ ہے مستقبل آخرت میں کامیابی۔ اس کے لیے احمد فراز صاحب نے فرمایا کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، حیات ابدی کی بات آ گئی نا، دو پل کے جیون سے ایک عمر چرانی ہے، اسی دو پل کے جیون سے وہ کروڑوں اربوں خربوں سال والی وہ زندگی چرانی ہے، اس دو پل کے جیون سے وہ ہے حیات، وہ ہے حیات۔
یہ تو پانی کے کوزے میں کتنا پانی آ جائے گا، دنیا ایسی ہے اس دنیا کے سامنے. ایسا ہی ہے نا، صحیح ہے نا. جیسے سمندر کے سامنے دریا یا کوئی ندی نالا. تو احمد فراز صاحب فرماتے ہیں کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. یہ ہے وہ 2 پل کے جیون سے ایک عمر چرانا. کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. جیسے کسی مچھلی کو دریا سے نکال کے سمندر میں پھینک تو اسے کیا فرق پڑا، اس کے تو موجیں لگ گئی. دریا تو اتنا سا تھا، سمندر تو کیا ٹھکانا ہے جی. تو کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. بن تو جا ایسا، بن تو جا میرے مولا یار یہ پاک مت کی مشکل کشا. مولا کائنات آپ فرماتے ہیں بندے تو کتنا نہ سمجھے، تو کتنا نہ سمجھے. تجھے اپنی بھی خبر نہیں، تجھے اپنی بھی خبر نہیں کہ اللہ نے تیرے اندر ایک جہان پوشیدہ کر دیا، ایک جہان پوشیدہ کر دیا. یہاں یہ بہرحال اللہ راضی ہو جو بھی رائٹرز نے یا جس نے بھی یہ لکھا، لیکن وہاں میں جہاں تک سمجھتا ہوں کبھی اگر یاد رہا مجھے اپنے مولا یاری پاک مشکل کشا سے ہاتھ جوڑ کے مولا کے پیروں کو قدموں کو چوم کے ہاتھ جوڑ کے سر جھکا کے یہ ضرور دریافت کروں گا مولا اس کہ میں نے آپ یہاں معاملہ یہ ہے کہ آپ کا نام لے کے بتایا جاتا ہے ہمیں کہ اللہ پاک نے ایک جہان تیرے اندر پوشیدہ کیا ہے. لیکن جہاں تک میری سمجھ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی زبان اطہر سے یہ لفظ نکلے ہوں گے اللہ پاک نے کتنے ہی جہان تیرے اندر پوشیدہ کیے. ایک جہان نہیں جیسے یہ بنا کے رکھ دیا شہنشاہ 2 عالم، ہاں جی جتنی فکر اتنی اوقات. 2 عالم کے شہنشاہ آقا علیہ السلام، ایک زمین ایک آسمان، یہ 2 عالم ہیں. ان کی نظر میں شرم بھی نہیں آتی. کہاں میرے آقا حضور علیہ السلام کی شان کریم شہنشاہ کل عالم، جتنے بھی عالم ہیں میرے آقا حضور علیہ السلام ہر عالم میں شہنشاہ ہیں، ہر عالم کے شہنشاہ ہیں. شہنشاہ کل عالم، شہنشاہ 2 عالم نہیں. اچھا وہی سینہ بسینہ وہی بکواس چلتی آ رہی ہے ابھی تک وہی چلے. شہنشاہ 2 عالم، شہنشاہ کل عالم، شہنشاہ کل عالم. تم ایک عالم جانتے ہو، دوسرا عالم آسمان، ایک دنیا ایک آسمان، ایک زمین ایک، یہ 2 عالم ہیں بس، ہے جی. اور یہ بالکل صحیح ہے بات کہ یہ راز آج تک اس کرۂ ارض پر کسی نے نہیں کھولا تھا. آقا علیہ السلام بھی سینے میں لے گئے، مولا علی پاک کو شہید کر دیا، وقت ہی نہیں ملا کہ یہ راز بھی آپ کھول دیں. ایسا ہی ہے نا، یہ راز سرکار نے کھولیا. ایک عالم ناسوت، پھر ایک کے اوپر عالم ملکوت، پھر عالم ملکوت کے اوپر ایک عالم ہاؤ جبروت، عالم جبروت کے اوپر ایک اور عالم ہاؤ، عالم ہاؤیت کے اوپر ایک اور عالم لاہوت، لاہوت کے اوپر ایک اور عالم وحدت، اور وحدت کے اوپر ایک اور عالم احدیت، اور ایک سیکریٹ عالم بھی ہے عالم الغیب. مفاتیح الغیب چابیاں میرے پاس ہیں، قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے جی. کتنے عالم ہو گئے؟ 7 عالم تو یہ ہو گئے. شہنشاہ 2 عالم سے کیا مطلب ہے؟ شہنشاہ کل عالم جی. 6ٹھے عالم پہ تو آقا علیہ السلام کی ریزیڈنس ہے، آپ کی رہائش، جسے مقام محمود کہتے ہیں. آج تک یہ بھی نہیں سمجھ آیا کسی کی مقام محمود ہے کیا، ہے جی. ایسا ہی ہے نا، یہاں سے آقا علیہ السلام اللہ کا دیدار کرتے، اللہ آقا علیہ السلام کا دیدار کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا.
وہاں سے آواز آتی ہے یا محمد، یہاں سے آواز جاتی ہے یا اللہ، پھر آواز آتی ہے یا محمد، پھر آواز جاتی ہے یا اللہ۔ اللہ کا عشق ہے عقل اسلام، ایسا ہی ہے نا جی۔ اب کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا سمندر میں اتر جاؤں گا۔ اگر ایسے بن گئے، سورہ شورى قرآن کریم فرماتا ہے یوم لا ینفع، نشہ اتر جائے، مجھے نہیں پرواہ یار، یہ اس وقت بھی دنیا میں ٹرانسمیشن لائیو ہوں، کس نے دیکھا کس نے نہیں دیکھا مجھے کوئی نہیں پرواہ۔ جب اللہ مجھ سے جواب مانگے گا، میرے پاس ہے جواب، یا اللہ پاک تو گواہ ہے مالک، تیرے کرامن کاتبین گواہ ہے۔ میں لائیو کرتا تھا محفل، پوری دنیا میں جاتی تھی ٹرانسمیشن، مگر بدنصیب ہے اس زمانے کا، اس دور کا بھی اور پچھلے دور کا بھی انسان سمجھ ہی نہیں سکا، سن ہی نہیں سکا۔ جی سورہ شورى میں قرآن پاک فرماتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ یہ جو کہا میں نے کہ نشہ اتار دیتا ہوں، سنے تو اترے نا نشہ، قرآن پاک واضح لفظوں میں فرما رہا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس روز نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔ یہی نشہ ہے نا تمہیں، اپنے مال کا نشہ، اپنے بیٹوں کا نشہ، یہی نشہ ہے نا، یہی مغالطہ اور غلط فہمی ہے نا۔ میرے بیٹے، میرا مال، اور ظالموں، یہ بھی قرآن پاک فرماتا ہے وقت عصر کی قسم، اللہ پاک فرماتا ہے قرآن کریم میں وقت عصر کی قسم انسان کا سارے مرے۔ ہم نے تو 1450 سال پہلے سب کچھ سمجھا دیا اور بتا دیا۔ عقل اسلام، میرے عقل اسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ساری حیات پاک، حیات طیبہ اسی فکر میں گزر گئی کہ میری امت ان سب چیزوں کو، ان باتوں کو سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے نا، عقل اسلام 62 سال کی زندگی پوری صدمے جھیلتے، دکھ اٹھاتے، تکلیفیں اٹھاتے، مسائل جھیلتے، اسی میں گزری نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نہ بہن نہ بھائی، والد کا انتقال ہو چکا تھا، کچھ دن بعد والدہ کا بھی ہوگی۔ اس کی سمجھ میں آیا یوم لا ینفع مال ولا بنون، مغالطے اور نشے میں ہے یہ مسلمان۔ تم باقیوں کو چھوڑو، تم سے اچھے ہیں سب، بے شرموں، چھوڑو باقیوں کو۔ تمہارا کیا حال ہے؟ یہ قرآن میں نہیں، یہ قرآن میں اللہ پاک کا فرمان ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس روز نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کامیاب وہ ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم لے کے آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہے نا، بالکل سیدھا ہے۔ قرآن کے اس فرمان، اس آیت کو جھٹلانے کی ہے ہمت کسی میں؟ ہے کسی میں ہمت؟ سیدھا معاملہ ہے۔ اور دنیا میں کیا ہے؟ میرے بیٹے، میرا مال، میرے فارم ہاؤس، میری کوٹھی، میری پراپرٹی، میرے گھر، میرے مکانات، میری حویلی، میرا بنگلو، میری کوٹھی، میرا بینک بیلنس، میرا شاندار بہت بڑا کاروبار، یہی نشہ اور مغالطہ ہے نا۔ اس مغالطے کو 1450 سال پہلے اللہ پاک نے ڈیلیٹ کر دیا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس روز کا مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔ یہ ایگزیکٹلی وہ بھی ہے کہ جب بیٹیاں ہوتی تھی تو دفن کر دیتے تھے بیٹیوں، اور بیٹوں پہ بڑا ناز کرتے تھے، اس کے لیے بھی اللہ پاک کا یہ فرمان ہے جی۔
کیا سمجھتے ہو بیٹیوں کو دفن کر کے بیٹے کام آ جائیں گے؟ تو یوم لا ينفع مال ولا بنون، بس روز نہ مال کام نہ بیٹے کام آئیں گے. کامیاب وہ ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم لے کے آیا. من اتی اللہ بقلب سلیم. اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی تک اگر ایک کی جا رہی ہے نا ٹرانسمیشن پوری دنیا میں جا رہی ہے لائیو ہے. ایک سوال قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ کیسی ذاکرات بھی اچھل پڑی، ذاکر بھی اچھل پڑے. ہمارے پاس ہے قلب سلیم اسے کہتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے. یہی ہے نا، یہی ہے نا. قلب اللہ کا ذکر کرتا ہے. کرتوت کیا ہے؟ کرتوت کیا ہے؟ گفتار کیا ہے؟ کردار کیا ہے؟ یہ بات صحیح ہے، قلب اللہ کا ذکر کرتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ کیا قلب اگر اللہ کا ذاکر بن جائے یا قلب اللہ اللہ سے جاری ہو جائے تو یہ جسٹیفائی ہو گئے؟ جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اب میں جو میرا جی چاہے میں کروں، کیونکہ میں قلبی ذاکر ہوں، میرے پاس قلب سلیم ہے. اب میں حرام کاریاں کروں، بدکاریاں کروں، بے حیائیاں کروں، جھوٹ بولوں، غیبت کروں، منافقت کروں، گالم گلوچ کروں، ہیرا پھیری کروں، جو جی چاہے کروں، بس میں کیونکہ میرے پاس قلب سلیم ہے، میں تو ذاکر ہوں. لعنت ہو تم پر، لعنت ہو تم پر. سیدھی سیدھی بات ہے، سیدھی سیدھی سامنے سرکار موجود ہیں، حاضر ہیں، اور بہت بڑی بڑی توپیں دیکھ رہی ہیں میری طرف. بہت بڑی بڑی ولایت والے لال شہباز قلندر اور بلاول شاہ سرکار اور بابا فرید سلطان باہو جیسے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں بغور کہ کسی اور دربار میں یہ سب کچھ سننے کو کیوں نہیں ملتا جو دربار سیدنا غور شاہی میں ملتا ہے. اور میرا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ رب العزت اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے. میں تمہارا ہم جلیس ہوتا ہوں جس مجلس میں تم میری حمد و ثنا بیان کرتی ہو، میرے حبیب کو یاد کرتی، میرا ذکر کرتی ہو. میں تمہارا ہم جلیس ہوتا ہوں اس مجلس میں. اور بڑے بڑے سن رہے ہیں. بتا دو اگر ہے ہمت ہے دم، باقی اگر ہے ہمت بھیجو کمنٹس. دنیا میں جہاں پہ بھی ہو، ہم ذکر لیا، ہم نے تو سرکار، ہم نے تو انور شاہ صاحب سے لیا تھا، ایسا چلتا ہے. ہمارے پاس قلب سلیم ہے. وہاں علمانات کی اللہ ہی بھی قلب سلیم. کامیاب وہ ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم لایا. تو ہمارے پاس تو ہے نا قلب سلیم، اسی کو کہتے ہیں نا جو اللہ اللہ سے جاری ہوتا ہے. قیام و قعودم علی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے کروٹوں میں، اسی کو قلب سلیم کہتے ہیں. بالکل اسی کو کہتے ہیں. لیکن خود فکر، یہ میں دعوت فکر دے رہا ہوں ساری ذاکرات کو اور سارے ذاکرین کو، دعوت فکر دے رہا ہوں. کیا اس کا مطلب یہ جسٹیفائی ہو جاتا ہے کہ اب تم حرام کاریاں بھی کرو، بدکاریاں بھی کرو، بے حیائیاں بھی کرو، جھوٹ بھی بولو، غیبت بھی کرو، منافقت بھی کرو، ہیرا پھیری، گالم گلوچ، چغل خوری بڑی عادت ہے ہماری. اور عام ایک جو گھریلو عام ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ذکر کیا ہے اللہ کا، اس سے زیادہ چغل خوری ان میں ہے. خدا کی قسم میں سچ بول رہا ہوں. ابے مجھ سے زیادہ کس نے دیکھا ہے؟ 14 سال ڈیوٹی ہے میری شاہ فیصل آستانے میں. یہ بیوی بازی ہوئی، جب بھی ہفتے مہینے میں 3 دن کے لیے بیٹھتی تھی تو میری ہی ڈیوٹی سب سے سخت ہوتی تھی، کیونکہ وہاں کوئی کسی کی نہیں سنتا تھا. سب گیٹ پہ کھڑے ہوتے تھے، عورتیں آ رہی ہیں، ذاکرات آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، تاکہ تاکی ہو رہی ہے. اس کے لیے مجھے کھڑا کیا جاتا تھا. دور جاؤ سارے، پیٹ کے رکھوں گا. اس سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ایک عام گھریلو عورت جسے بیچاری کو پتہ ہی کچھ نہیں، اس سے زیادہ چغل خور یہ ذاکرات ہیں. لکھوا لینا مجھ سے. ہاں تو ذاکرہ ہیں.
سرکار سے لیا تھا. ہم تو جاتے ہیں, ہم تو کوٹی بھی جاتے ہیں, ہم تو ذکر, ہم تو شاہ صاحب کی محفل میں بھی جاتے, ہم تو روز ذکر کرتے ہیں. مطلب کیا, جسٹیفائی ہو گئے. اب جھوٹ بولو گے, غیبت کرو گے, منافقت کرو گے, حرام خاریاں کرو گے, بدکاریاں کرو گے, بے حیائیاں, سب کچھ کرو گے. اب کیوں, کیا تو قلبی ذاکر ہے. علمان آتی اللہ بھی قلب سلیم, قرآن میں ہے, سورہ شورہ پڑھ لو, کامیاب ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم لے کے آیا. قلب سلیم اسے کہتے ہیں جو قلب اللہ کا ذکر کرتا ہے. کتنا اطمینان ہے, کتنا مطمئن ہے. یہ بھی تو قلبی ذاکر ہے, بڑا پرانا, سرکار کا بھی دیدار کر چکا ہے خواب میں. ایسا ہی ہوئے ہم تو, تم بھی تو قلبی ذاکر ہو, اتنے پرانے ہیں. آزاد کر دیں تمہیں سرکار. یہ اللہ پاک کی عقل, اسلام کی, پنجتن پاک کی سرکار کی طرف سے کوئی ایسی تمہیں, ایسا تمہیں فریڈم مل گیا کیا جو جی چاہے کرو جی, تم قلبی ذات, تمہارا قلب سلیم, ایسا ہے کچھ؟ اگر اس نے اعمال نامہ کھول کے روزے محشر سامنے رکھ دیا, کیا جواب دے گا؟ اللہ پاک میں تو قلبی ذاکر تھا. لے کے آؤ ذرا اس کا اعمال نامہ. قلبی ذاکر اسے تو چھوڑ. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ اسے الحتمہ میں, الحجیم یا جہنم میں نہیں, حاویہ میں ڈالو. اس حرام خور کو حاویہ میں ڈالو. اسے شرم نہیں آئی, قلبی ذاکر ہے, اور حرام کاریاں, بدکاریاں, جھوٹ, غیبت, منافقت یہ بھی کرتا ہے, اور قلبی ذاکر ہے. اسے الحجیم میں, الحتمہ میں, جہنم میں نہیں, نہ سقر میں, نہ سعیر میں, نہ حتمہ میں, نہ الحجیم میں, نہ جہنم میں. اسے حاویہ میں ڈالو. حاویہ میں بدترین عذاب کا درجہ, کیونکہ جان بوجھ کر تو نے سب کچھ کیا, جان بوجھ کر کیا سب کچھ. بیٹھے ہوئے نا سارے, میں کہیں غلط ہوں, میں قرآن پاک سے آ رہا ہوں, میں قرآن پاک سے آ رہا ہوں. یہ تو سیدھی اوپر کی اٹھاتے نا مکھن ملائی, نیچے کون جاتا ہے ڈیپ میں. کہ ذرا اس بات, یہ جو عقل, یہ جو اللہ پاک کا فرمان ہے قرآن پاک میں, الا من آتی اللہ ہی بھی قلب سلیم, کامیاب وہ ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم لایا. قرآن میں فرماتا ہے اللہ پاک, تو میرے پاس تو ہے نا قلب سلیم. یہی ہے نا سوچ, بھائی میرے پاس قلب سلیم ہے, میں تو کامیاب ہوں بمطابق قرآن. تو کیا یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ حرام کاریاں کر, بدکاریاں کر, لوگوں کا حق کھا جا, کسی کی مدد نہ کر, جھوٹ, غیبت, منافقت کر, کیوں کہ تو قلب سلیم ہے, جسٹیفائی, سارے گناہ معاف. کسی غلط فہمی اور مغالطے میں مت رہنا, مارے جاؤ گے, خدا کی قسم مارے جاؤ گے. میں آج بھی روتا ہوں, آج بھی روتا ہوں, میں بلک بلک کے راتوں کو اٹھ کے صرف بخشش مانگتا ہوں, استغفار پڑھتا ہوں, بخشش مانگتا ہوں. بہت گناہگار ہوا جاتا ہے, معاف کر دینا بھائی, بخش دینا مجھے. تو پھر پتہ نہیں, کسی کا 10,000 چل رہا ہے, کسی کا 15,000 ہے, کسی کا 20,000 ہے. ایک بھی نہیں ہے ایسا, ایک بھی, 2-4 کو چھوڑ کے, 2-4-5 کو, جنہیں انگلیوں پہ 2-4-5 کو چھوڑ کے, ایک بھی ایسا نہیں ہے جو 40 یا 45,000 سے اوپر کی تسبیح کرتا ہوگا. ایک بھی نہیں ہے ایسا. 2-4-5 میں نے پہلے کہہ دیا, انہیں بھی دینا پڑتا ہے فیول. مجھے جہاں دیکھتا ہوں ویک ہو رہے ہیں, کہوں کہ قریب ہے میرے دل. جی تو پھر کیا کریں, پھر کیا کریں؟ قلب سلیم کی تو میں نے پوری وضاحت پیش کر دی. یہی ہے نا نشہ, یہی مغالطہ اور غلط فہمی ہے نا کہ ہم تو قلبی ذاکر ہیں, ہم تو سرکار کی نسبت میں ہیں. اگر یہ بات, یہ سوال سرکار کی بارگاہ میں, سرکار کے دربار میں, سرکار کے سامنے رکھا جاتا, سرکار کیا جواب دیتا؟
یار کیا مطلب ہے؟ اگر تم ہماری نسبت میں ہو یا ہم سے تم نے اذن لیا اور تمہارا قلب اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اللہ سے جاری ہے، تو مطلب کیا تمہارا؟ اب حرام کاریاں کرو گے؟ یہی کر رہے ہیں نا، اب یہی کر رہے ہیں. ہاں اسپیشلی وہ روڑی والے. بات ترازو جی میری، میں نے نیا کاروبار کھولا ہے. نام آتا ہے نا مجھے، نام سے چڑ ہوتی ہے، نام سے چڑ ہوتی ہے. زبان پہ کچھ، دل میں کچھ. پورا گھر ہے، پورا بیٹھ کے سب ذکر کرتے ہیں، سب ذکر کرتے ہیں. نیت کیا ہوتی ہے؟ دنیا مل جائے، کام بن جائے، دولت کی ریل پہ ہو جائے، خوشحالی آ جائے، کاروبار سمجھ جائے. نیت یہ ہوتی ہے ذکر سے کرتے، پھر بیٹھتے ہیں ذکر میں. قلب سلیم کا کیا کریں؟ آج میں فائنل پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے 2.25 ارب مسلمانوں کے لیے یہ قلب اللہ کا ذکر بھی اس میں آ جائے، اللہ اللہ سے یہ جاری بھی ہو جائے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کروٹوں میں بھی، تو بھی نہیں بنتی بات، تو بھی نہیں بنتی بات. بات کب بنتی ہے؟ ہم کو اللہ کی محبت آ گئی پھر بھی نہیں بنتی بات، آقا اسلام کی محبت آ گئی پھر بھی نہیں بنتی بات، سرکار کی محبت آ گئی پھر بھی نہیں بنتی بات. پھر جب تک پوری دنیا کا مسلمان میرے مولا یا علی پاک مشکل کشا علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا، یہ قلب سلیم نہیں بنتا، یہ قلب سلیم نہیں بنتا. اشہد اللہ الہ الا اللہ علی ولی اللہ، نفس رسول، وصی رسول، خلیفۃ لا فصل. بچنا چاہتے ہو ان ذلتوں سے، ان رسوائیوں سے، ان مصائب سے، ان آفتوں سے، ان سیلابوں سے، ان طوفانوں سے، ان زلزلوں سے، ان بارشوں سے، اس غربت سے، اس مفلسی سے، اس مہنگائی سے، ظالم حاکموں سے بچنا چاہتے ہو، کر لو علی کی ولایت کا اقرار، کر لو علی کی ولایت کا اقرار، کر لو علی کی ولایت کا اقرار. مارے جاؤ گے، خدا کی قسم مارے جاؤ گے، ورنہ بھی آ جاؤں گا قرآن پہ. بدترین گناہگار چلے جہنم کی طرف، اور بہت بڑے بڑے سمندر خان نیکوکار چلے جنت کی طرف. آواز دینی پڑی اللہ پاک کو، بولا کہ لاؤ واپس، یا اللہ پاک فیصلہ ہو. نہیں، ابھی ایک سوال باقی ہے، لے کے آؤ. سارے کھڑے ہو جاؤ، سیدھے بھیجو ایک ایک کو. کیسے گزاری زندگی دنیا میں، کیسے گزاری زندگی دنیا میں، کیسے گزاری؟ ایسے بڑی سب نمازیں پڑھی، بڑے روزے رکھے، بڑے حج کیے، بڑی تلاوت کی، حافظ تھا اللہ پاک قاری تھا. میں تو مفتی تھا، میرے پاس تو بڑا تو لوگوں کو، بچوں کو پڑھاتا تھا قرآن، حافظ بنا. اچھا یہ وہ ہیں جو جنت کی طرف جا رہے تھے. اچھا سیدھا سا ایک سوال جس کے لیے واپس بلایا تمہیں، بہت بڑا تو نیکوکار تھا دنیا میں، ایک سوال کا جواب دے، علی کے بارے میں تیرا کیا خیال تھا اور علی کے لیے تیرے دل میں کیا تھا؟ انہی نیکوکاروں میں آ گئے یہ بھی، جن کا دعویٰ ہے ہم ذاکر ہیں، ہم ذاکر ہیں، ہمارا قلب سلیم اور ہمارا قلب اللہ کا ذکر کر. ان کا یہ بھی اسی میں آ گئے. آ جاؤ لے کے آؤ نیکوکاروں کو. ہاں اللہ پاک نمازیں تو بہت بڑی، زندگی سجدوں میں گزار دی، تلاوت میں گزار دی، حج عمرے میں اور روزے رکھنے میں گزار دی، لیکن علی سے غافل، علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا. بس اتنا غضبناک ہو جہنم میں لے کے جاؤ، بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے، بالوں ڈالو آگیا میں. یہ قرآن پاک کی بات بتا رہا ہوں اور احادیث بھی ہیں عقل اسلام کی. آج کیوں برباد ہے؟ کیوں برباد ہے؟ مسلمان امت 58 ملک
برباد کیوں ہیں؟ ہر جگہ جوتے پڑتے، رسوائیاں، ذلتیں، بے شرمی اور بے غیرتی، ایسی بے غیرتی، ایسی بے شرمی، دھاٹے باندھ کے، داڑیاں رکھ کے، ہاتھوں میں تسبیحاں پکڑ کے اور دستاریں سجا کے، جبے پہن کے، سجدے کر کے، اچھی اچھی باتیں کر کے، سمجھتے کیا ہیں کیا؟ ایسے ہی علی کی ولایت کا اقرار، علی کی ولایت کا اقرار کیا نہیں، آپ اسلام کا فرمان ہے، انا مدینہ تو العلم و علی بابها، میں ہوں علم کا دروازہ، علم کا شہر علی ہے، اس کا دروازہ جی، آپ اسلام کا فرمان ہے۔ آپ اسلام سے بڑھ کر بھی، اللہ کے بعد آپ اسلام سے بڑھ کر بھی ہوگا کوئی؟ من کنت مولا فاذا ولی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس کا علی مولا۔ کہاں کھڑے ہو، کہاں کھڑے ہو؟ اگر آپ علیہ السلام کو مولا مانتے ہو، عید میلاد النبی پہ بڑی لائٹیں جلاتے ہو، 13 رجب پہ موت آ جاتی ہے۔ اگر آپ علیہ السلام کے اس فرمان پہ عمل کیا ہوتا، آپ علیہ السلام فرماتے جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو علی پاک کا جشن ولادت 13 رجب بھی ہم ایسا ہی منائیں گے جیسے ہم آپ علیہ السلام کا جشن ولادت مناتے ہیں، ایسے ہی نا۔ اور جس نے آپ علیہ السلام کے فرمان کی نفی کی اور اپنے علم کو، اپنی ذات کا میں استغفر اللہ مات اللہ، لعنت ہو تم پر اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی حضور سے محشر تک۔ کیوں آپ علیہ السلام، آپ علیہ السلام کے ننھے معصوم، آپ علیہ السلام کے گھر کے ننھے معصوم بچوں کے قدموں میں جو خاک آ گئی، جیسے بھی نہیں ہو تم، آپ علیہ السلام کی برابری کرو گے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، آپ علیہ السلام کی برابری کرو گے جانوروں؟ اسی لیے قرآن بار بار فرماتا ہے، بار بار فرماتا ہے، چوپایوں سے بھی بدتر، چوپایوں سے بھی بدتر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی سب سمجھدار ہو، کھانا کھاتے ہو، گھاس نہیں کھاتے نا، دماغ رکھتے ہو، پڑھے لکھتے ہو، دنیا میں رہتے ہو، دنیا میں چلتے ہو، پھرتے ہو، ملتے ہو، ملاقاتیں ہیں، ملنا جلنا ہے، سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہو، ہیں جی؟ کیا حال ہے بھائی؟ قرآن تو سورہ آل عمران میں سیدھے سیدھے لفظوں میں قرآن پاک کا یہ فرمان ہے، غم مت کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوئے۔ صحیح ہے، ایسا ہی ہے۔ تو قلب سلیم جس کے بعد ہے وہ مومن ہے نا، زبان نے کلمہ پڑھا مسلمان، دل نے کلمہ پڑھا مومن۔ ذکر دینے کی، اذن دینے کے بعد ہم کلمہ پڑھواتے ہیں نا، وہی ہے نا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نے کہا ہم مسلمان ہیں، کچھ بھی نہیں۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا، جلدہ پڑھتا، کوئی ہو۔ اذن دینے کے فوراً بعد کلمہ پڑھواتے تو زبان کو تھوڑی پڑھواتے ہیں، دل کو پڑھواتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ ہو نا کتنے ذاکر ہو، بتاؤ نا کہاں غالب ہو، چھوڑو تم باقی پانے دو اور اب مسافری بتاؤ غالب کہاں پہ ہو۔ میری بات نہ کرنا، میرا معاملہ کچھ اور ہے، میری بات نہ کرنا، کہاں غالب ہو بھائی؟ انہیں چھوڑو، چلو ایسا ہی ہے نا، سب کو چھوڑو۔ تم تو قلبی ذاکر ہو، قلب سلیم رکھنے کے دعوے ہیں تمہارے، تو پھر رسوائیاں، ذلتیں، نفس کی خواہشات کا انبار لگا ہوا ہے، صبح شام اس کی پوجا کرتے ہو اور قلبی ذاکر ہو، لعنت ہو تم پر سب کے لیے، چاہے میرا نام کیوں نہ ہو، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائیوں کا نام کیوں نہ ہو، سب کے لیے۔ بھائی سورہ آل عمران
غم مت کرو تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. یہ قرآن کا فرمان ہے. غلط ہو نہیں سکتا, سب نہیں ہو سکتا نا. غالب کہاں پہ ہو؟ چلو انہیں چھوڑو, باقی مسلمانوں کو. تم تو ذاکر ہو, ذاکرات ہو, تم تو ایمان والے ہو. غالب کہاں پہ ہو؟ تم اپنے گھر میں غالب نہیں ہو. تمہیں گھر میں کوئی نہیں سنتا. ماں بیٹی کی نہیں مانتی, بیٹی ماں کی نہیں مانتی, باپ بیٹے کی نہیں مانتا, بیٹا باپ کی نہیں مانتا. ایسا ہی ہے نا. غالب کہاں پہ ہو؟ تمہارے اوپر تمہارے نفس اور نفس کی خواہشات غالب ہیں. وہاں کیا سورہ آل عمران قرآن کریم کا جو یہ فرمان ہے نا, غم مت کرو تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. یہ جو فرمان ہے یہ ہے اپنے نفس کی خواہشات پر غلبہ پانے کا نام. تم ہی غالب رہو گے کب؟ جب اپنے نفس کی خواہشات پر غلبہ حاصل کر لو گے, تسلط حاصل کر لو گے نفس کی خواہشات پر. یہ ہے سورہ آل عمران کے یہ ہیں معنی جی. مگر تمہیں مکھن ملائی کھانے اوپر اوپر سے, محنت نہ کرنی, کچھ کرنا نہ. انور شاہ صاحب سرکار کو یاد کریں گے, سرکار سب کا کر دیتے, سرکار سب جی. بھائی سرکار سے باہر ہے کوئی چیز؟ ہم زیادہ سفید کے ہمارا تصرف لوگ انتہا ہے. پھر موت کیوں آ رہی ہے؟ مر کیوں رہا ہو؟ ذلیل کیوں ہو رہا ہو؟ بے روزگار کیوں ہو؟ اولاد نافرمان کیوں ہیں؟ میرے سرکار کا فرمان تو استغفر اللہ غلط ہو نہیں سکتا. ہم سیاہ اور سفید کے مر ہمارا تصرف. تمہارے ساتھ پھر کیا ہے؟ تمہیں تو بڑا گھمنڈ اور بڑا ناز ہے. ہم تو سرکار کی نسبت میں ہیں بے شرموں. یہی وہ وجوہات تھی جو شاہ فیصل سے مجھے نکالا گیا. نہیں تھا سب کچھ, بس ایسے ہی بولتا تھا, ڈرتا ورتا تو ہوں نہیں میں. آ رہا ہے چھوڑ دیں آپ. جیسے یہ خالد نام ہے نا, نام اس سروڑی والے کا, یہاں آیا. سمجھا کیا رہا ہے مجھے؟ وہ آصف علی زرداری نے بلوایا تھا نا, سندھ اسمبلی کے اسپیکر, ہاں بلوایا, ان سے ملاقات. پھر روڑی میں بیٹے سے, میرے بیٹے سے بڑا کوئی کاریگر ہی نہیں. 8 سلنڈر تک کا کام کرتا ہے وہ, میرا شاگرد. اتنا بڑا کاریگر ہے وہ. گھر میں آٹا نہیں ہے, موبائل بیچنے پڑ رہے بقول انگلش, موبائل نہیں ہے جی. ہو گیا. تیسری بات, جب جانے لگا اسے الگ لے آ کے کچن میں, وہ اپنا جیز کیش اکاؤنٹ ذرا مجھے دے. یہی بولا رہا. اور پھر نیچے گیا, یہ چھوڑنے گئے, جب پھر نیچے جا کے ان سے کہہ رہا ہے وہ میں تو سندھ اسمبلی کے اسپیکر ہیں, ان سے میری ملاقات کی, ان سے ملنے آیا تھا, ہمیں سنا رہا ہے. یہ جو سی ایم ہے نا مراد علی شاہ سندھ کا, عبداللہ شاہ کا بیٹا, اس کے جو دونوں سالے ہیں شیر علی اور فتح علی, ایئر ٹریفک کنٹرولر, اور اس کے سسر پون شاہ صاحب اینٹی کرپشن کے ڈائریکٹر, اب تو مرحوم ہو گئے. یہ میرے گھاٹے یار ہیں. شیر علی جو ایئر ٹریفک کنٹرولر ہے کراچی ایئرپورٹ سول ایویشن میں, اور چھوٹا بھائی اس کا فتح علی. یہ فائنینس منسٹر بھی رہا ہے سندھ. میں نے لیا کبھی نام آج تک, تو ہمیں کیا یہ سنا رہا ہے.
ہمیں سندھ اسمبلی کے اسپیکر سے ملاقات کی، بی بی بے نظیر اور آصف علی زرداری، زاہد ایسے ملتا تھا جیسے میں ملتا ہوں، کوئی آ جاتا ہے، زاہد ایسے ملتا تھا ان سے، بی بی کی زندگی بی بی تلاش کر کے ساتھ رکھتی تھی، زاہد کا نہیں، اسپیشل گارڈ چلتا تھا، لیگل اسکواڈ میں تھا، وائٹ سوٹ، بلیک واسکوٹ اور پولیسٹر لگے ہوئے، 2 آئٹم 9 mm لگی ہوئی۔ میں نے کبھی کی بات ہے کیا سنا رہا تھا، میں کیوں کاروبار کھولنا ہے، شاہ صاحب سے بات کرنا۔ اچھا وہ نواب شاہ سے آتے تھے، کیا نام تھا وہ، اسی کے سمدھی امدی تھے کوئی، انہوں نے بھی آنا جس کے دل میں اللہ اور اللہ کے حبیب آقا علیہ السلام اور آقا علیہ السلام کے بچوں کی سرکار کی محبت امپارشل بے لوس کوئی لالچ نہیں، کوئی سلا نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے گا، سب راضی ہو جائے گا۔ ان کے وہ سرکار کا فرمان ہے، محروم کر دیا جاتا ہے رائے فقط سے وہ شخص جس شخص کا دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہو، یہ وہ مقال میں ہم تو آپ کے بغیر جی نہیں سکتے شاہ صاحب، ہمارا تو آپ کے بغیر ہے کوئی نہیں، مقال میں یہ تیور کیا ہے وہ بتا دیے میں نے۔ تو یہ کلیہ دے رہا ہوں میں، یہ ذاکرات اور ذاکر کھڑے کہاں ہیں، غلط فہمی، ہم تو قلبی ذاکر ہیں جی، ہم تو سرکار کی نسبت میں ہیں، تو جسٹیفائی ہو گئے، اب جو جی چاہے وہ کرو گے، کیوں کہ سرکار کی نسبت میں اور قلبی ذاکر ہو، اب جو جی چاہے کرو۔ یار تم سب جانتے ہو نا، بلکہ ذاکرین ذاکرہ سب جانتے ہو کہ میں لیٹ نائٹ سوتا ہوں، سب جانتے ہو لیٹ نائٹ سوتا ہوں، 2 3 4 5 بھی بج جاتے ہیں، فجر کے بعد بھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے ذکر کر کے سوتا ہوں۔ جب یہ بڑے ابھی جو 2 3 4 پروگرام ہوئے نا صبح کے، میں صبح 5 بجے کو اٹھتا ہوتا، بلکہ میں تو گر بھی گیا تھا، تکلیف میں تھا تو گرا تھا، بھوکا بھی تھا، تھکا ہوا بھی تھا۔ نیند بھی پوری 4 5 دن کا جاگا پڑتا، لیکن میرے مولا مولا حسین کا چہلم، میرے مولا حسین کا چہلم، میری جان اوقات کیا میری، وقت کیا میری۔ میں نے اس دن یہاں سنائی سلاماتیں تھوڑی سی، علی حسن، جبکہ وہ پریشان نہیں چاہ رہا تھا، علی حسن اس نے اسی دن 30,000 روپے ڈالے، اور جنید 40 یا 50,000 روپے اس نے ڈالے، ایسا ہی ہوئی۔ باقی تو ہے نا کہنا، شاہ صاحب کو کیا پتا ہمارے حالات کیا ہیں، چلو اللہ راضی ہو۔ مجھے میں کبھی میں خدا کی قسم میں سوچتا ہوں، وہ دن بھی جب میں نے یہ سب باتیں کی نا، تو میرا یہ تھا کہ ابھی منع بھی کر دوں کہ ضرورت نہیں ہے کسی کو میرے اکاؤنٹ میں کچھ بھیجنے کا، یا اس کو فون کر کے جائز اکاؤنٹ، کسی کو ضرورت نہیں ہے مانگے، منع کر دوں گا۔ لیکن وہ پتہ نہیں اللہ نے میری زبان پہ نہیں آنے دیے، سرکار نے روک دیا، کہ نہیں تو بالکل میری زبان پہ تھا یہ ساری باتیں کر کے، میری زبان کوئی نہ بھیجے، اب نہ بھیجے کوئی، مجھے بہت دیا اللہ نے۔ ابھی تو 1 ٹرک تھا نا، 2 ٹرک ہوں گے، اور کیا پتا 2 سے بھی زیادہ ہوں۔ اب تو شروع ہوئی ہے سردی، صرف 1 ٹرک میں بلینکٹ ہی بلینکٹ ہوں گے، اس دعا کے ساتھ
کچھ نہیں چاہتے اللہ پاک، کچھ بھی نہیں چاہتے. میرا وعدہ ہے کہ جو سلوک میری مخلوق کے ساتھ کرو گے وہی سلوک میں تمہارے ساتھ رکھوں گا. میرا وعدہ ہے اللہ پاک. ہم تو صرف اتنا چاہتے ہیں تو ہم سے راضی ہو جا. تو ہم سے، ہم ہیں نہیں اس قابل، لیکن تو بڑا مہربان، نہایت رحم والا، نہایت رحم والا. چاہت بھی کوئی نہیں ہے، چاہتے بھی کچھ نہیں ہے. تجھ سے تیری اور تیرے حبیب کی محبت چاہتے ہیں، تیرے حبیب کے بچوں کی محبت چاہتے ہیں، اپنے سرکار بادشاہ کی محبت چاہتے ہیں. ہمارا دل ایسا بنا دے بھائی، ہمیں نہ دنیا کی پرواہ ہو نہ آخرت کی فکر ہو، کہ جنت کا لالچ ہو نہ جہنم کا خوف ہو. ہمیں ایسا بنا دے اللہ پاک، ہمیں ایسا بنا دے، ہمیں ایسا بنا دے. تو جو ایک دعا ہے علامہ اقبال کی جو پڑھتے ہیں، مجھے سرفراز کر میرے وقت کو جگہ، جو تجھے پسند ہو وہی کر مجھے عطا، اور جو تجھے عزیز ہو اسی راہ پر چلا. جو تیرے غضب میں ہو مجھے ان سے رکھ جدا. اور خدا کی قسم اللہ پاک خود جدا کر دیتا ہے. یہی ہوا یہ چنوں والوں کے ساتھ، یہ ان کے ساتھ ہوا. خود مجھے یار میں روتا ہوں، میں رو رو کے دعا اللہ پاک جو تیرے غضب میں ہیں مجھے ان سے رکھ جدا، خود جدا کر دیتا. جو ہیں کتنی سن یار، یہ جنید یا علی حسن سے زیادہ کوئی سنتا ہو، لیکن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ چھوڑ دیں ایک لمحے کے لیے بھی. علی حسن تو کوئی سوال ہی نہیں، نہ جنید کا. حالانکہ برا مانا بھائی ہمیں بلا وجہ اتنی باتیں سنا دی شاہ صاحب نے نہیں. انہوں نے فوراً، ایک دن باقی تھا نا، ایک دن تھا، فوراً ایکشن کیا اور معافی مانگ رہا ہے بیچارہ جنید. علی حسن دیر ہو گئی شاہ صاحب. میں ہمیشہ اور باقی جنید ہر سال عید میلاد النبی کا کنٹریبیوشن بھیجتا ہے. لالچ یہ کیا انور شاہ کو استعمال کیسے کریں اپنے حق میں، اپنے فائدے میں، ایسے استعمال کیسے کریں. میری روح یہاں درد ہو رہا ہے، میرے یہاں بھی درد ہو رہا ہے، پھر وہ سب کے ہونے لگا پورے گھر میں. کیا کہا تھا میں نے تلا، یاد ہے نا، یہ بھی تھا ہمدرد، یہی کہا تھا نا میں نے کہ اس وقت فی زمانہ سب سے بڑا جہاد ہے اللہ کے راستے پر کوئی کام کرنا ہے تو اس کام کے لیے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسہ نکالنا، یہ ہے سب سے بڑا جہاد آج کے زمانے میں. بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑی بکواسیں، بڑی بڑی بکواسیں ہیں جی، بڑی بڑی بکواس. اور جہاں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی، عقل اسلام کی رضا، عقل اسلام کی خوشی، پنجتن پاک کی رضا، پنجتن پاک کی خوشی، سرکار کی رضا، سرکار کی خوشی کے لیے کوئی ایسا وقت آ جائے کہ پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکال کے دینا پڑے تو موت آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے. یار حمزہ سچ بتا، کوئی کمی پڑی، کوئی کمی ہوئی سرکار نے؟ کوئی بھی کمی اللہ کوئی ہونے دی؟ بلکہ ایک پریشانی ہمارے ساتھ چل رہی تھی. صبح 5 بجے کا تو میں اٹھا ہوا تھا، 7 بجے پوری آ گیا تھا، 7:15 بجے یہ بھی صبح کے اٹھے ہوئے تھے 6 ساڑھے 6. ایک پریشانی یہ چل رہی تھی کہ ایسا نہ ہو شام ہو جائے اور وہاں لائٹ نہیں ہے اور سامان ختم نہ ہو. یہ چل رہی تھی کیونکہ سب کچا کچ بھر گیا تھا. کوئی کمی پڑ گئی، کوئی دے دیتا تو یا اب کسی کے آسرے پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب 2 ٹرک لے کے جاؤں گا. کتنا یار سیدھا بالکل سچا اللہ پاک کا یہ فرمان ہے، جو رویہ میری مخلوق کے ساتھ رکھو گے وہی رویہ میں تمہارے ساتھ رکھوں گا. مگر وہ جو میں نے کہا
کہ اللہ پر ایمان، روز قیامت پر ایمان، صالح اعمال، اس پہ ایمان ہو کسی کا، اللہ پہ ایمان ہو کسی کا تو وہ اعتبار کرے نا اللہ کا. اللہ کا یہ نا یہ فرمان، جو رویہ جو سلوک میری مخلوق کے ساتھ رکھو گے وہی میں تمہارے ساتھ رکھوں گا. خدا کی قسم شاید تم سب بھی بھوکے تھے، میں بھی بھوکا تھا، بلکہ آخر میں تم کوئی دیکھ کھول کے بیٹھ گئے تھے، کھرچن بھی نہیں نکلی تھی. ایسے ہوا میں یہ بھی تھوڑی سی نکل آیا تو ہم کھائے، ایسے ہوا. 45 کے جی کی وہ دیکھتی 8 دے گئی تھی، 4000 روٹیاں اور ایک روٹی 2 کے برابر تھی، دودھ والی تل کی روٹی. اللہ اکبر. تمہارے آسرے میں کیا تھا کہ خالی جیسوں کے آسرے وہی جیس ایکسٹرا کام وہ ذرا دے رہا. مجھے بھرم دے رہے تھے، کیا چکر تھا. نہیں شاہ صاحب ہم دونوں عمل بھائی پریکٹیکل کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نتھنگ. اور صوبیہ بیچاری ہماری، اس کے میاں نے راشد بھائی نے پچھلے چیلم کے لیے اپنے پاس سے خریدنے ڈالے تھے اچھے خاصے. اس کے بعد صوبیہ جو بیچاری سلائی کر کے جو پیسے ہوتی ہیں نا ہماری خواتین میں عادت، وہ بیچاری سلائی کر کے جو کچھ پیسے جمع ہو گئے تھے اس نے وہ سارے بھی چیلم کے لیے بھی اللہ مہربان نہیں ہوگا، کیونکہ وعدہ ہے نا اس کا، جو رویہ میری مخلوق کے ساتھ رکھو گے وہی رویہ میں تمہارے ساتھ رکھوں گا. یم ولا ینفع مال ولا الا من اعطی اللہ بقدر. اس روز نہ مال کمائے نہ بیٹی کمائے. مال اور بیٹی میرے 6 بیٹے ہیں جی، کوئی یورپ میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی کینیڈا میں، بہت بڑا گھر ہے، 2-4 گاڑیاں باہر کھڑی ہیں، اچھا بینک بیلنس ہے، آمدنی کا ذریعہ بہت مضبوط، بہت پختہ، بہت طاقتور ہے جی. کتنے بے فکر ہیں. ہاں ہم تو امریکہ میں رہتے ہیں، ہم تو کینیڈا میں رہتے ہیں، ہمارا تو فارم ہاؤس ہے جی. کیا ابتدا کہاں سے ہوئی محفل کی؟ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے. یہ مسافرت ہے، یہ مسافرت ہے، اور ہم سب مسافر ہیں. کسی مغالطے اور غلط فہمی میں نہ رہنا. جب دیتا ہے نا وہ بے حساب تو روز حشر حساب بھی لے گا، اور ایسے نہیں پائی کا حساب لے گا. پائی کا حساب لے گا. کہاں خرچ کیے، کتنی حرام کاری کی، کتنی بدکاریاں کی. یہ شرمو نام کے مسلمان، ہم تو آقا اسلام کی امت ہیں. امت کی الف بھی نہیں پتا تمہیں. تم نے تو مارا تھا آقا اسلام کے بچوں کو کربلا میں، اور کس نے مارا تھا؟ اگر نہ مارا ہوتا تم نے تو کرتے نا علی کی ولایت کا اقرار. اشہد لا الہ الا اللہ ہری ہری کرتے نا ولایت کا اقرار. تھوڑا سا دل کھولو چاہے لو. کیا فرمانے آپ اسلام کا؟ من کنت مولا فہذا ولی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس کا علی مولا. یا اولیاء مختار ہیں، انبیاء کے مددگار ہیں. جتنے مومن ہیں وہ کوئی
جتنے مومن ہیں عقدہ کشا ان کی حاجت روا کیجیے زندگی کا بھروسہ نہیں ذکر حیدر کیا کیجیے عاقبت بھی سنور جائے گی یہ فریضہ ادا کیجیے خدر پہ آ کر یہ شبیر کے ایک راہب نے کی التجا در پہ آ کر یہ شبیر کے ایک راہب نے کی التجا سوالی ہوں شاہ زمان میں سوالی ہوں شاہ زمان مجھ کو بیٹے عطا کیجیے سوالی شاہ زمان مجھ کو بیٹے عطا کیجیے زندگی کا بھروسہ نہیں ذکر حیدر کیا کیجیے عاقبت بھی سنور جائے گی یہ فریضہ ادا کیجیے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے مولا یار یہ بات کچھ بھی کچھ میں نے دنیا میں آج تک کسی انسان کے چہرے کا رنگ ایسا نہیں دیکھا جیسا مولا حسین کے چہرے کا رنگ، جیسے مولا حسن کے چہرے کا رنگ، اور جیسا میرے مولا کائنات یاری پاک کے چہرے کا رنگ۔ آقا اسلام کا دوست گندو بھی رنگ ہیں، بڑے حسین ہیں آقا اسلام، قدر ہینڈسم، اتنے اسمارٹ، جب بتا دے آپ کا چھوٹا کا تو 6 فٹ کے قریب ہیں اور بہت ہینڈسم ہیں، بہت خوبصورت، بہت پیارے، جیسے تانبا ہوتا ہے نا، تانبا کبھی نہیں دیکھا ہوگا تم نے بھی ایسا۔ تانبے کا کیسا ہوتا ہے؟ کچا تانبا جس کے برتن ہوتے ہیں، کیسا ہوتا ہے؟ یہ مولا کائنات علی پاک کے چہرے کا رنگ، یہ مولا حسین مولا حسن کے چہرے کا رنگ، بہت ہینڈسم ہے مولا کائنات علی پاک۔ آپ چلیں حوریں فدا ہو جائیں
ستارے اپنی چال بھول جائیں جن سے تقدیر چلتی ہے دنیا میں. ستارے بھی اس چال پہ چلتے ہیں جس چال پہ میرے مولا یاری پاک چلتے. جو چال میرے مولا یاری پاک کی ہے وہی چال ستاروں کی ہے. کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے. کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے کانپ جاتا ہے. اچھا جی میں چائے پی لوں. چلو یار دعا سنا کے تو سارا ٹائم بتاؤ. 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئے اس بیان کو. 1 گھنٹہ 10 منٹ 5 منٹ ایسا لگتا ہے کہ 5 منٹ ہوئے. بہت کم نکلیں گے یار. وہ جو 313 کی گنتی ہے نا امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ 313 ایسی 72. مجھے تو 72 3 کروڑ اللہ اپنے پاس رکھ لیا. اللہ پاک کیسی نوکری دی 3 کروڑ. مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہاں سے آئیں گے 3 کروڑ. حرام کاریوں سے فرصت ہوئی. ذاکر بن کے بھی یہ حال ہے. مجھے 72 دے دے اللہ پاک. 72 محبان حسین جیسے 72 اور کھڑا کر دے مجھے لشکر مہدی میں. چاہے بالکل آخری صفوں میں کھڑا کر, میں خود جگہ بنا لوں گا اپنے لشکر کے ساتھ آگے. گھس جاؤں گا میمنے اور مصرے میں, ایسی کاٹ مار مچاؤں گا. ہاں جی چائے بھی لیتے ہیں نا. چائے بھی تو ٹائم کم ہے. رامانس سلامت کر رہی ہیں گور شاہی مہاراج. جی رامانس وعلیکم السلام. محمد علی بھائی ملتان سے سلامت کر رہے ہیں گور شاہی مہاراج. ہاں محمد علی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. گور شاہی مرحبا محمد علی. اللہ راضی ہو یار, اللہ خوش رکھے. یہ بھی علی کا دیوانہ ہے. محمد علی کا بھی کوئی جواب نہیں یار, کوئی جواب نہیں. پنجتن پاک کا دیوانہ چڑیا ہے. اور کرن سلامت کر رہی ہیں گور شاہی مہاراج. کرن یہ کرن وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بہت ساری باتیں نہیں رکھو تو چائے کے ساتھ جب تک چائے ہے جب تک آپ سب سے السلام. پھر میں رات کو دیکھوں گا میں تو آپ سے بھی اچھی سی جو السلام. وعلیکم السلام. اللہ راضی ہو, اللہ خوش ہو. کرن بھی بہت اچھی ہے, اس کا دل بڑا اچھا ہے بیچاری, بہت اچھا دل. اور یو کے ایڈمن اینی آپ کی سلامت کر رہی ہیں گور شاہی مہاراج. آگے جی سر. جی اینی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یو کے ایڈمن جی پی زیڈ آئی ویلفیئر یو کے کی ٹرسٹی کوارڈینیٹر. وعلیکم السلام. اینی گور شاہی مرحبا. اللہ خوش رکھے. اللہ راضی ہو. اللہ راضی ہو. میں نہیں تھا بھائی, کبھی ڈر جائے کوئی, پتہ نہیں کون آ گیا. لاہور سے جنید بھائی سلامت کر رہے ہیں گور شاہی مہاراج. بادشاہ کو کوئی جشتا نہیں ہے, نبی آتا یہیں آ جاتا ہے. جی لاہور سے جنید بھائی. آگے جنید. جی جنید وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جنید یار, جنید کینیڈا کا یا کہیں کا دیکھ لے یار, تو لے جا اپنی دلہن کو بھی لے جا,
بیٹی کو بھی دیا. نہیں چاہتا اور زیادہ ایسے کوئی بال ایسی کوئی ویگے بھی نہیں. سمجھتا تو سب کچھ ہے. جس ملک پر عورت کی حکمرانی مسلم ملک، جس ملک پر عورت کی حکمرانی ہو وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے، اور جس گھر میں عورت کی حکمرانی ہو وہ گھر بھی تباہ ہو جاتا ہے. جس گھر میں عورت کی حکمرانی وہ گھر بھی تباہ ہو جاتا ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ آقا اسلام کا فیصلہ ہے. اور جی نور جہاں سلامت کر دیے گور شاہی مرحبا. نور جہاں جی نور جہاں وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. گور شاہی مرحبا. اللہ راضی ہو، اللہ خوش رکھے. جھوٹ بولنا چھوڑ دے نور جہاں، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور یہ چغل خوریاں ادھر کی ادھر کرنا چھوڑ دے. یہ حرکتیں تو بھی باقی جیسی ہو گئی ہے، جیسی باقی ہیں ایسی تو بھی ہو گئی ہے. تم سارے اس نشے میں رہتے ہو، انور شاہ کو کیا پتا؟ مطلب بولتا کچھ نہیں ہوں، بتاتا کچھ نہیں. تمہیں ہر بات میں کھول کے بتا، مجھے یہ بھی پتا ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے. آج کیا پکا ہے مجھے یہ بھی پتا ہے، پالک کا ساگ پکا ہے یا آلو کی سبزی مجھے یہ بھی پتا ہے. میں سب بتاؤں، کھول کے مانو گے نہ مانو بھڑ میں جاؤ، مگر جو بتاتا ہوں وہی سچ ہے. تو پتا ہے بھائی، یہ بتائیں ہمارے گھر میں آج کیا پکا ہے، پھر مانیں گے انور شاہ صاحب کو. نہ مان، ہم نے کہا تو ہمیں مان. وہ حمزہ کی اس کی باسط کی اماں، اور پھر یہی بیٹھی تھی. مدد چاہیے شاہ صاحب، مدد اللہ کرتا ہے، ہم اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری کیا کریں. یہاں تو آئے بھی نا کوئی یہ نیت لے کے دماغ چلا کے کہ کچھ نکلوا لو 10-20,000 50,000. انور شاہ صاحب سے بڑے سخی ہیں، بڑا اچھا دل ہے، بڑی عزت سے پیش آتے ہیں، چلو نکلوا لو کچھ ان سے، ہے نا یہ دماغ. اچھا انہیں یہ بالکل پتہ نہیں چلتا کہ ہم سے پہلے ہماری نیت پہنچ جاتی ہے، اس کے بعد آیا کس نیت سے ہوں میں. یہی کیا تھا نا باسط کے بھی. اس کے بعد حشر نشر ہو گیا، مجھے چکر دو گے یہ اور نہیں، مان جاؤ، باز آ جاؤ، سدھر جاؤ. اور جی شبنم ناز سلامت کر دیے گور شاہی مرحبا. جی شبنم ناز کلکتہ. جی انڈیا سے. وعلیکم السلام شبنم ناز. گور شاہی مرحبا. اللہ خوش رکھیے، اللہ راضی ہو. اور جی دیکھ لو یار 5 منٹ اور دے دوں گا، 2-4 منٹ، 10:15 ہو گئے، 2 منٹ ہو گئے. اور جی علی بھائی ایڈمن چیف اور ایڈمن چیف کے والدے کیا بات ہے، آج نہیں تھے کل سارے ہری ہری. ایڈمن چیف کا ہی ضرور ہے، اور ہے کیا پتہ ہے. وہ منوڑا جب گئے تھے ہم، میرے ساتھ ہی بیٹھی، بار بار لہریں آ رہی، تو یہ پیر ایسے پھنسا کے نا گھر بنا رہے. کیا بنا رہے؟ گھر، مٹی کے جو گھرونے بنتے گھر بنا رہے. اچھا میں دیکھ رہا ایسے بنا رہے. میں نے ایڈمن کیا کرتی ہو، میری طرف دیکھا اور بڑی سنجیدگی چہرے پہ، ایسی سنجیدگی میری طرف دیکھا. جنت میں گھر بناتے بڑی جنت میں گھر بنا، اور اس کے بعد اسے توڑ کے، وہ لہر بھی آ گئی تھی، اسے توڑ کے یہ نیا بنانے لگے. تو سب ضرورت ایڈمن چیف کے دم کرے. علی بھائی کی بھی کیا بات، ماشاء اللہ. وعلیکم السلام علی بھائی. گور شاہی مرحبا. علی بھائی اللہ آپ سے راضی ہو.
اللہ کے حبیب آقا اسلام کے بچے بھی راضی ہیں، سب راضی ہیں، سب راضی ہیں. اتنا تو سکھا دیا ہے ہمیں سرکار نے. یار کچھ پتہ لگانا ہو تو کیسے لگاتے، کون کس سے راضی ہے، سکھا دیا سرکار. انور بھائی سے انور بھائی کے بچے سب راضی ہیں، سب راضی ہیں. سرکار بھی بہت راضی ہے، سرکار بھی بہت راضی ہے. ہمارے لیے تو سرکار ہی ہے. بڑی شان میری سرکار کی. اللہ آپ سے راضی ہو انور بھائی، اللہ خوش ہے کیا آپ کو. اور جی علی حسن بھی سلامت کر رہے ہیں گوشائی میں. کیا بات ہے، آگے ٹائگر. وعلیکم السلام علی حسن شاہی مرحبا. اللہ خوش ہے کیا علی حسن، اللہ راضی ہو گیا. اللہ راضی، اللہ مشکلیں آسان کر دے، راستے سیدھے کر دے، راستے سیدھے کر دے. اور کون سنی بھائی بھی سلامت کر رہے ہیں اب گوشائی. بات ہے احسان کا کوئی جواب نہیں ہے. ماشاء اللہ اتنی محنت کرتا ہے، اور جیسے سرکار تو سرکار ہے، بخش ہے. وہ سارے کام وہ احسان کے اندر ڈال دیے جو ایڈمن کرتی تھی صوفیہ سید، اور ایڈمن کا ایک جسہ نکال کے اینی میں ڈال دیا. بھائی ویلفیئر کے سارے کام وہی دیکھتی تھی نا، اب وہ سارے کام اینی دیکھتی ہے. اینی کہتی ہے جب طبیعت ٹھیک ہو جائے گی آپ ہی کی تو یہ جسہ تو واپس لے لیں گے سرکار. میں نے سرکار یہ جسہ واپس لے لیں گے، لیکن تمہاری تربیت اتنی ہو چکی ہوگی، تمہارے اپنے جسے ایکٹیو ہو چکے ہوں گے. اب یہ تو یار ہاتھ کی بات ہے، کوئی گھر کی بات ہے. جس سے جتنا چاہیں مہربان ہو جائیں اتنے ہی جسے بن جائیں. ہمارا تصرف لا انتہا ہے جی. ہم سیاہ اور سفید کے مالک ہیں. میرے یہاں درد ہو رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے. نہیں یہاں پہ بھی ہو رہا ہے، یہاں پہ بتائی چلا سرکار کا فرمان. ہم سیاہ اور سفید کے مالک ہیں. نظر بھر کے ایک لطیفہ سارے چلا دے حرم. اور فرمایا سرکار نے دین الہی میں، وہ چاہے تو ایک نظر میں تمہیں پار لگا دے، نہ چاہے تو رگڑ کے رکھ دے. زندگی چلے اور مجاہدوں میں گزار دو. حرام کاریوں اور بدکاریوں میں، جھوٹ اور غیبت میں، منافقت میں، جعلی ایکسپوزنگ، دکھاوا، زبان پہ کچھ دل میں کچھ. صحیح ہو رہا ہے نا. اللہ اکبر. ہاں جی اور کون چاہیے؟ ہو گئے نا علی بھائی؟ اینی بھی ہو گئی، سب ہو گئے. باقی جو رہ گئے دیکھ لوں گا میں آپ کو، اللہ خیر کرے. ٹھیک ہے جی. چلیے جی، بلکہ 6-7 منٹ اوپر ہو گئے. دروازہ بند کرو، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں. آج ذکر پنجہ تک منڈے ہے نا آج. بیٹھ جائیے جی عرب سے. قلب مومن بیت اللہ، مومن کا قلب اللہ کا گھر ہے. اور قلب مومن عرش اللہ، مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے. مطلب مومن کا قلب، جو قلب ولایت علی کا اقرار کرتا ہے، زبان سے نہیں بکواس، دل سے، دل سے، اسے کہتے ہیں مومن. اور قلب مومن بیت اللہ، مومن کا قلب اللہ کا گھر ہے، اور وہ وجہ اللہ ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. قلب مومن عرش اللہ، مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے. سرکار نہیں فرماتے عرش لاتا ہے.
اچھی بات ہے. بیٹھ جائیے جی. ذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار دلوں کو اطمینان اللہ ہی کے ذکر سے ہوتا ہے. اللہ ہی کے ذکر سے ہوتا ہے. القرآن اللہ تبارک و تعالیٰ فی شأن حدیث